الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یرحم ولا یرحم او کما قال صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرحم ولا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ پچھلے خطبہ میں چند معروضات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے، کچھ باتیں رہ گئیں، آج انہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ہر ذی روح کے ساتھ اس روح زمین کے اوپر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کا احساس اور اس کا خیال کیا جائے۔ جب تک یہ بات نہیں ہوگی تب تک پھر بات بنے گی نہیں، کیونکہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضور نے واضح فرما دیا ہے، تو جو رحم کرے گا اس پر رحم کیا جائے گا، جو حسن سلوک کرے گا پھر اس کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک بھی کیا جائے گا۔ تو جو ظلم و ستم کرتا رہے، کم ظرفی کا اظہار کرتا رہے، پھر اس کے ساتھ بھی ویسا معاملہ ہوگا جیسا وہ کرتا رہا۔ سامعین ذی وقار، اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص سفر کر رہا تھا، دوران سفر اسے پیاس لگی، تو شدت پیاس کی وجہ سے بندہ حواس باختہ بھی ہو جاتا ہے، عقل معوف ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں لگتی۔ بہرحال شدت پیاس کی وجہ سے وہ پانی کی تلاش میں ایک کنویں پر آیا، اور اس نے کنویں کے اندر اتر کر اپنی اس تشنگی کو ختم کیا، پانی پیا۔ پانی پی کے جب وہ باہر نکلا، دیکھا تو ایک کتا زبان لٹکائے ہوئے سخت پیاس سے بلک رہا ہے اور اس کیچڑ کو چاٹ رہا ہے۔ اسے اس چیز کا احساس اور خیال تھا، جب مجھے پیاس لگی تھی تو کیا حال تھا۔ جب اپنے آپ کو کسی دوسرے کے مقام پہ رکھ کر سوچئے تو پھر پتہ چلتا ہے اس کی تکلیف اور اس کی اذیت کا، اس کی پریشانی اور اس کے دکھ درد کا، جب اپنے آپ کو اس کے مقام پہ رکھ کے سوچا اور دیکھا جائے۔ تو ویسے بھی کتے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زبان لٹکائی رکھتا ہے، بالخصوص گرمیوں کے موسم میں۔ تو اس کے اندر بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ آپ کسی سے بھی سوال کریں، یہ جنرل نالج ہے کہ دنیا کے اندر بتائیں وہ کون سا جانور ہے کہ جسے زبان کے اوپر پسینہ آتا ہے، تو شاید کوئی بتا بھی نہ سکے، اور کوئی بتا بھی دے تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ جانور کتا ہے، کہ کتے کو زبان پر پسینہ آتا ہے، باقی پورے وجود پہ پسینہ نہیں آتا، اور سردی ناک پہ سب سے زیادہ لگتی ہے۔
تو اس لیے گرمیوں کے اندر یہ منہ کھولے زبان لٹکائے بیٹھا رہتا ہے اور اس کی زبان سے وہ قطرات گرتے رہتے ہیں. بندے کا تھوک خشک ہو جائے تو پھر جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر اس کا تھوک ہوتا تو پھر اس کے لیے دشواری ہوتی، لیکن وہ تھوک نہیں ہوتا، وہ اس کا پسینہ ہوتا ہے جو مسلسل گرتا رہتا ہے اور اسے پریشانی نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک تو یہ بھی بات، لیکن چونکہ وہ مٹی چاٹ رہا تھا اور حالت غیر تھی، معلوم پڑ جاتا ہے. تو اس بندے نے کیا کیا، پھر کنویں میں اترا، اپنے موزے یا جوتے میں پانی بھر بھر کے اس کو پلایا. جب اسے پلایا وہ سیر ہو گیا تو اللہ کریم جل وعلا نے اس جانور کے ساتھ، اس بے زبان کتے کے ساتھ، اس بندے کی اس ہمدردی کو، اس رحم دلی کو اور اس خوش اسلوبی اور حسن سلوکی کی وجہ سے اللہ کریم نے اسے بخشش کے پروانے عطا فرما دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ رحم کرنے سے، حسن سلوک کرنے سے ثواب اور اجر ملتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا کہ ہر ذی روح کے ساتھ احسان کرنے سے، ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک اور رحم کرنے سے اللہ کی بارگاہ سے اجر اور ثواب ملتا ہے. اس لیے معزز سامعین، جس نے بھی جس جاندار کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ سے اسے انعام و اکرام ضرور عطا کیا جائے گا. اس کی محنت اور اس کی وہ کی گئی کوشش وہ ضائع نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بدولت اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے اجر و ثواب کی صورت میں انعام و اکرام عطا کیا جائے گا. تو اس لیے اس روح زمین پر ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم جانداروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ حیوان ہیں، پرندے ہیں، حشرات الارض ہیں، کوئی بھی چیز جاندار ہے، ذی روح ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کا اظہار کرنا، یہ ہماری بخشش اور ہماری مغفرت کی ضمانت ہے. کیونکہ حضور جان عالم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. ایک بندے کو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے بکری کو کان سے پکڑا ہوا ہے اور وہ ذبح گاہ کی طرف اسے کھینچ کے لے جا رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو فرمایا کہ اس کے ساتھ ہمدردی کر، اسے آرام کے ساتھ ذبح گاہ کی طرف لے کر جا، اس پر رحم کر تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے. کیا تو اس کے بارے میں اللہ کریم جل وعلا سے ڈرتا نہیں کہ اس کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا؟ تو رحم کر تاکہ رحم کیا جائے. اور ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے بکری کو لٹایا ہوا نیچے اور چھری تیز کر رہا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو اسے 2 موتیں مارنا چاہتا ہے؟ کس طرح یہ پریشان حال ہے. چھری تیز کرنی تھی تو پہلے کر لیتے، نیچے گرا کے اب اس کے سامنے چھری تیز کر کے گویا کہ تو اسے 2 موتیں مار رہا ہے. تو معزز سامعین، اس طرح کی حرکات و سکنات سے، اس طرح کی چیزوں سے حضور جان عالم نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. رحم کرو گے تو رحم کیا جائے گا. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں نا جی، کسائی کی زندگی جو اس کی موت جو ہے وہ بڑی تلخ ہوتی ہے، بڑی سخت ہوتی ہے، وہ بڑی بے دردی کے ساتھ مرتا ہے، سختی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بڑے ظلم کیے ہوتے ہیں، جانوروں کے ساتھ بڑی بڑی زیادتیاں کی ہوتی ہیں. ہم حکم یہ ہے ہمیں کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے. یہ کسائی پلاتے ہیں، بدھ والے دن منڈی سے خرید کے لاتے ہیں اور سلاٹر ہاؤس میں جا کے ادھر پھینک دیتے ہیں. وہ بیچارے ساری رات پورا دن منڈی میں کھجل خوار ہوتے ہیں اور پھر رات پوری وہ سلاٹر ہاؤس میں پڑے رہتے ہیں. صبح سویرے کسائی جا کے انہیں ذبح کر دیتے ہیں. نہ کوئی پانی پلاتا ہے، نہ کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی چارہ ڈالتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو کتنی بڑی یہ زیادتی ہے. ذبح کرتے وقت بھی ان کے ساتھ جو ظلم اور جو تشدد کیا جاتا ہے، الامان والحفیظ، اللہ بچائے. تو اس طرح معزز سامعین، جو زیادتی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، قیامت کے روز اسے اس کے بارے میں حساب دینا پڑے گا.
حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ جناب محترم فرماتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاجت کے واسطے ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہ ایک انصاری کا تھا، تو وہاں ایک اونٹ نے حضور جان عالم کو دیکھا تو پھر کیا کیا، بلبلانے لگا، وہ اپنی زبان میں اپنے دکھ درد محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ علی مرتبت کے اندر پیش کرنے لگا۔ اس نے شکایت کی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم نے جب دیکھا تو سرکار دو عالم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پہ ایسے دست شفقت رکھا اور فرمایا کہ یہ کس کا ہے؟ تو اس انصاری نوجوان نے کہا کہ یہ میرا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے معاملے میں، اس کے بارے میں ڈر، تجھے ڈر نہیں لگتا کہ کل تجھ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا، رب نے تجھے اس کا مالک جو بنایا ہے تو اس کے بارے میں پھر تجھی سے سوال ہوگا، تو کیا تو اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اسے کھانا کھلا، حیثیت کے مطابق اس سے کام لو۔ اس نے شکایت کی کہ مجھے یہ چارہ نہیں ڈالتا، تو فرمایا کہ اسے کچھ کھانے کے لیے ڈالو، کھلاؤ۔ نماز زور پڑھنے کے لیے حضور جان عالم مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹنی بدی ہوئی ہے، حضور نے پوچھا کس کی ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ سرکار نماز کے لیے چلے گئے، نماز سے فارغ ہو کے آئے تو وہ بدستور بدی ہوئی تھی۔ سرکار نے فرمایا کس کی ہے؟ تو ایک بندہ بولا یہ میری ہے۔ تو حضور جان عالم نے فرمایا کہ اس کے معاملے میں ڈر، یا تو اسے چارہ ڈال یا اسے آزاد کر دے تاکہ یہ اپنے لیے کوئی چارے کا بندوبست کر سکے۔ تو معزز سامعین، یہاں تک حضور جان عالم نے ہمدردی کا اور رحم دلی کا ہمیں درس اور سبق عطا فرمایا۔ اور ہمیں بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں لیکن انہیں چارہ نہیں ڈالتے، پانی نہیں پلاتے، ان سے ان کی حیثیت کے مطابق کام نہیں لیتے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جس کے لیے بنا ہے اسے کا وہ کام لو، اس کی حیثیت کے مطابق۔ وہ اگر کام کے لیے ہے تو جب وہ کام کے قابل ہو تو اس سے کام کرو، کمزور ہے، بیمار ہے تو اس سے کام نہ لو، اور اگر وہ کھانے کے قابل ہے تو پھر اسے ذبح کر کے کھاؤ، بالکل معصوم بچے کو ذبح نہ کر ڈالو۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سبق دیا گیا، تو جو جس کام کے لیے بنا اس سے وہ کام لو، وگرنہ وہ اس پر ظلم ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو ہمیں ہر چیز کو اعتدال کے اندر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ انہیں کھلاؤ پلاؤ۔ اور حقیقت بات ہے، بڑی یہ دکھ والی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے ہاں آپ دیکھیں جانور کافی سارے ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں چارہ نہیں ڈالتے، بیچ دیتے ہیں، یا ہوتا ہی نہیں ہے، یا ان کا احساس اور خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ان کے واسطے بد دعائیں دیتے ہیں، وہ ان کے لیے بربادی کا سبب بن جاتے ہیں۔ معصوم بچے ہیں، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، چھوٹے چھوٹے بچڑیاں بچڑے، تو انہیں دودھ نہیں پلایا جاتا، بس جانور کے نیچے سے گھما کے پھر آگے باندھ دیتے ہیں اور سارے کا سارا نکال کے اسے بیچ دیا جاتا ہے۔ بندہ بکری کا دودھ نکال رہا تھا، حضور جان عالم پاس سے تشریف فرما ہوئے تو فرمایا کہ اس کے بچے کے واسطے بھی چھوڑ دینا، اتنا نکالو جس سے کام بن جائے، اور اس کے بچے کا بھی خیال کرو کہ وہ بھوکا ہی نہ مر جائے بیچارہ۔ تو جب وہ معصوم بچے جو ابھی چارہ کھا نہیں سکتے ہم انہیں دودھ پینے دیتے نہیں، تو پھر کیا خیال ہے جب وہ ہمارے لیے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر شکایت اور شکوہ کریں گے تو پھر اس کا خمیازہ قیامت کے روز بھگتنا نہیں پڑے گا، اس کی سزا نہیں ملے گی۔ پھر لوگ کیا کہتے ہیں، جی کدہ کسے نہ مندہ نہیں کیتا، کدہ کسے نہ برا نہیں سوچیا، پتہ نہیں ساڑے لڑکیاں ہونا۔ او بھائی یہ بھی تو دیکھو جو منہ کے سامنے بدے ہوئے ہیں، یہ جو صبح و شام تمہیں بد دعائیں دے رہے ہیں،
ان کا حق مار کے تم کہتے ہو کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، ان کو بھوک اور پیاس کی اذیت میں مبتلا کر کے کہتے ہو کسی کے بارے میں برا سوچا نہیں۔ یہ بھی تو کوئی ہے نا، یہ بھی تو تمہارے ذمہ کرم پر ہیں، رحم و کرم پر ہیں۔ تو جب ان کا احساس اور خیال نہیں کیا تو ان کا رب بھی تو ہمارا ہی رب ہے نا، جو ہمارا مالک ہے وہ بھی ان کا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے وہ بھی ان کا خالق ہے، جو ہماری سنتا ہے وہ ہی ان کی سنتا ہے۔ تو جب ہم نے انہیں بھوک اور پیاس کی اذیت اور شدت میں مبتلا کر دیا، جب یہ رب کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے، رب ان کی بھی سن کر پھر ان کی فریاد اور ان کی داد رسی اللہ کریم فرماتا ہے، ان کی فریاد کو سنتا اور پہنچتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ یہ ہمارے منہ کے سامنے جو بدے ہوئے ہیں نا، یہ ہمیں بدوائیں نہ دیں۔ کیونکہ ایک عورت تھی نا، تو اس نے کہ بلی کو باندھ لیا، نہ اسے وہ کھانے کے لیے شے ڈالی اور نہ پینے کے لیے، اور اسی مقام پہ بدی بدی وہ مر گئی۔ تو حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس ظلم کی وجہ سے وہ داخل جہنم کر دی گئی، ظلم کرنے کی وجہ سے کہ اس نے بلی پہ ظلم کیا، کیا کہ اسے باندھ دیا، بس وہ بھوک اور پیاس سے بلک بلک کے مر گئی۔ تو اسے کیا ہوا؟ جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا۔ تو اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر جانوروں کے معاملے میں اور ان کے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہم ان کے مالک ہیں، ہمیں رب نے ان کا مالک بنایا، ان کا وارث بنایا، تو ان کے بارے میں ہم سے ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں باز پرس ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور پھر میں نے عرض کیا تھا، حضور نے فرمایا نا کہ جانوروں کو گالی مت دو۔ ہماری عادت ہے ہم گالیاں دیتے ہیں، اور صرف گالیاں نہیں دیتے، ساتھ میں بددعائیں بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی ہماری بربادی کا ایک سبب ہے۔ صرف گالیاں نہیں دیتے، بددعائیں بھی دی جاتی ہیں۔ کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، سنبھال رہے ہیں، انہیں چارہ پانی ڈال رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تنگ کرے، کو کپڑے خراب کرے، کوئی مسئلہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ٹکاؤں آخنے ہیں کہ نہ آخنے، کو آؤں جی، چور کھاڑ ٹکی، کتے کھاڑ ٹکی، اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں۔ تو پھر کوئی بات، کوئی گھڑی قبولیت کی بھی ہوتی ہے، ہم نے ادھر کہہ دیا، ادھر قبول ہو گئی، وہ مر گئی، تو پھر سر باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، بڑے مسکین اور بڑے مظلوم بن کے، جناب بڑی زیادتی ہو گئی ہے جی۔ وہ کیا پتہ ہمارے منہ سے نکلا ہوا وہ جملہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ ہم جو ہر وقت بڑے شوق سے کہتے رہتے ہیں ٹکاؤں تو کو آؤں، تو پھر وہ پوری ہوگی ہے نا اب، تو اب رونا کس بات کا ہے؟ تو اس لیے سامعین ذی وقار، یہ گالیاں بھی ہیں اور ساتھ میں بددعائیں بھی ہیں، اس لیے حضور جان عالم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو گالیاں نہ دو، کیونکہ سرکار کو پتہ تھا کچھ ایسے بھی آئیں گے عقل کے اندھے جو پھر صرف گالیوں تک بات کو محدود نہیں رکھیں گے، ساتھ میں بددعائیں بھی دیں گے۔ اور کچھ تو ایسے بیچارے عقل کے اندھے ہیں، وہ تو جناب صرف جانور کو نہیں، اس کو دینے والوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ خرید لیا، اسے کام نہ کیا تو کیا کہتے ہیں؟ تمہارے دینے والے نہیں فلانٹی کرا، ان کا کیا قصور تھا جنہوں نے تجھے دے دیا؟ تو اس لیے سامعین ذی وقار، اس طرح کے معاملات سے خود کو بچایا جائے۔ اور پھر حضور نے فرمایا مرغ کو تو بالکل ہی گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کو نماز کے واسطے بیدار کرتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، اسے گالیاں نہ دو۔ ہم اسے بھی کہتے ہیں، یہ جب بانگ دیتا ہے تو ہم اسے بھی برا بلا کہتے ہیں نا، جب کہ یہ کہتا کیا ہے ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا، لیکن جن کو پتہ تھا انہوں نے بتایا۔ حضور جان عالم نے ہمیں بتایا کہ یہ مرغ کیا کہتا ہے، اس کی بانگ کے اندر، اس کی اس اذان کے اندر کون سے کلمات اور جملے پنہاں ہیں۔ کیونکہ معراج کی رات حضور نے ایک مرغ دیکھا جو بڑا سفید تھا، جس کا سر عرش کے نیچے اور پیر اس کے جو تھے وہ سطح زمین تک تھے، بہت بڑا۔ جب وہ اپنے کندھوں کے ان پروں کو ایسے پھیلاتا تو وہ مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے۔ حضور جان عالم نے فرمایا کہ اتنا خوبصورت تھا، اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت شے میں نے کو دیکھی کوئی نہیں۔
اور جب سے دیکھا ہے تب سے مجھے دوبارہ اسے دیکھنے کا شوق ہے، اشتیاق ہے کہ میں اسے پھر سے دیکھوں۔ فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ اپنے دونوں پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور پھر وہ بانگ یا اذان دیتا ہے، اور اس کی اس اذان کو سن کر پھر روح زمین پر موجود سارے مرغ اذان دیتے ہیں۔ جب تک وہ دیتا ہے تب تک یہ بھی دیتے ہیں، جب وہ چپ ہو جاتا ہے پھر یہ بھی چپ ہو جاتے ہیں۔ اور وہ کہتا کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ مرغ کہتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان المالک القدوس الکبیر المتعالی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ کلمات مرغ اپنی بانگ کے اندر کہتا ہے، دہراتا ہے، جو ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہماری عقل میں نہیں آتے۔ جنہوں نے سمجھا انہوں نے سمجھ کے بتایا کہ وہ رب کی ان الفاظ کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے۔ اس لیے اسے برا نہ کہو، اسے گالیاں نہ دو۔ تو اس لیے سامعین عزیز وقار، ان چیزوں کا خیال کرنا اور خیال رکھنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، وگرنہ ہماری اکثر و بیشتر تباہی اور بربادی جو ہوتی ہے وہ اپنے ہی مال کو گالیاں دینے سے، بددعائیں دینے سے اور ان کی بددعائیں لینے سے ہوتی ہے۔ کہ جب ہم انہیں دودھ نہیں پلاتے اور انہیں چارہ نہیں ڈالتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، احساس نہیں کرتے، جب سنبھالنے نہیں ہوتے بیچ ڈالو۔ حضور نے فرمایا نا کہ اگر چارہ نہیں ڈال سکتے تو آزاد کر دو، نہیں سنبھال سکتے تو بیچ دو، ان سے بددعائیں نہ لو، ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، وگرنہ قیامت کے روز ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر ذبح کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ اب قربانی کا بھی معاملہ آگے آ رہا ہے تو یہ باتیں فائدہ مند ہوں گی۔ ایک چیز ہے مجسمہ، جو پہلے میں نے عرض کیا تھا، مجسمہ کھانے سے بھی منع کیا گیا۔ یہ مجسمہ کیا ہوتا ہے کہ کسی جاندار کو کسی مقام پر باندھ کے اسے تیر مار مار کے مار دیا جائے، ایسے جانور کو، حلال جانور کو کھانے سے حضور جان عالم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ ظلم کا نشانہ بنا ہے، زیادتی کا نشانہ بنا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جانور کو احترام کے ساتھ ذبح کرنا چاہیے، اس کی خیال کریں کہ کم سے کم اسے تکلیف اور اذیت پہنچے۔ اور اسی وجہ سے شریعت الشیطان، اسے بھی کھانے سے منع کیا گیا۔ یہ کیا ہوتا ہے شریعت الشیطان؟ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں ان میں سے ایک ابن عیسیٰ ہیں، انہوں نے شریعت کی وضاحت کی ہے۔ فرمایا کہ شریعت سے مراد یہ ہے کہ کسی جانور کی جلد کاٹ کے چھوڑ دینا تاکہ وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ ایسا جانور جس کی جلد کاٹ کے چھوڑی جائے، وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے، اسے شریعت الشیطان کہتے ہیں، اور اسے کھانے سے بھی منع فرمایا گیا کہ صرف جلد کاٹی جائے۔ کچھ لوگوں نے اب یہ فتویٰ نکالا ہے کہ آپ ایسا کریں، جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو بس تھوڑا سا چھری پھیر کے چھوڑ دیں تاکہ وہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ جتنا تڑپے گا اس کے وجود سے سارا خون نچڑ جائے گا، کیونکہ خون جو ہے جی یہ کھانا آرام ہے، اس لیے اسے تھوڑا تڑپا کے آپ ذبح کریں تاکہ سارا اس کا وجود سے خون نچڑ جائے اور آپ آرام کھانے سے بچ جائیں۔ خون کھانا آرام ہے، لیکن یہ جو ظلم ہے یہ کہاں پر جائز ہے؟ جبکہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ فقط جلد کاٹ دی یہ تو بات نہیں بنے گی، ایک رگ کاٹ دی پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ وہ 4 کون سی ہیں؟ میری، حلقوم اور ودجان، یعنی 2 یہ سائیڈ پر ہوتی ہیں خون والی، اور 2 یہ اوپر نیچے ہوتی ہیں، ایک سانس والی اور ایک خوراک والی۔ یہ 4 رگیں ان کا کاٹنا ضروری ہے۔ ہمارے احناف کے نزدیک سانس والی، کھانے والی اور ایک خون والی کٹ جائے تو وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ شافعیوں کے نزدیک 2 بھی کٹ جائیں تو ہو جاتا ہے، لیکن احتیاط برتنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پوری تسلی کریں اور اسے صحیح اطمینان سے ذبح کریں۔ جب ذبح ہو جائے گا تو خون تو سارا ہی نکل جانا ہے، تھوڑا کٹ لگائیں یا زیادہ لگائیں، فرق تو اتنا ہے نا کہ آپ کوئی چیز ہے، کسی
بند ڈبے میں اسے ڈالیں اور ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیں تو بس اتنا ہے کہ وہ 15-20 منٹ میں خالی ہوگی۔ اگر اسے بڑا سا سوراخ کر کے اسے تو آپ الٹا کرتے ہیں تو وہ 1 سیکنڈ میں خالی ہو جائے گی۔ خالی تو اسے بہرحال ہو ہی جانا ہے، بس یہی بات ہے۔ پورا کاٹیں گے پھر بھی سارا خون نکل جائے گا، تھوڑا کاٹیں گے لیکن اسے اذیت زیادہ ہوگی، تو اذیت سے منع کیا گیا۔ فرمایا چھری تیز کرو، کند چھری سے جانور کو ذبح نہ کرو، جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کرو، پیاسا جانور ذبح نہ کرو۔ تو یہ کہاں پر جائز ہے کہ اسے تھوڑا سا گلا کاٹ کے چھوڑ دو؟ تو اس لیے یہ غلط ہے، یہ شریعت الشیطان کے زمرے میں چلا جائے گا۔ تو اس کا پورا گلا کاٹیں اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، اور جتنا ممکن ہو سکے جلدی بھی کریں تاکہ تھوڑی جانور کو اذیت ہو، تھوڑا وقت ملے اور اس کی جان جلدی نکل جائے۔ تو اس حوالے سے ہم مرغی بھی لیتے ہیں، شہر جاتے ہیں گوشت لینے کے لیے تو وہاں پر بھی معاملہ یہی ہوتا ہے۔ ایک بار کسائی ایسے چھری کرتا ہے اسے پیچھے نہیں کھینچتا، تو اسے ذرا کہا کریں بھئی عقل کا استعمال کر، تکبیر بھی پڑھوائیں اور خود بھی پاس کھڑے ہو کے پڑھیں۔ ان کو کون نہیں آتی ہوتی، یہ کلمہ بھی پڑھ دیتے ہیں مرغے کو ذبح کرتے کرتے، اس لیے خود آپ کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اگر ذبح کرنے والے نے تکبیر نہیں پڑھی، ساتھ والے نے پڑھ لی تو بات بن جائے گی۔ اگر عمدن کسی نے بھی نہیں پڑھی تو وہ ذبیحہ نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے شریعت کا۔ تو پاس کھڑے ہو کے تکبیر خود پڑھا کریں اور اسے کہا کریں کہ تسلی کے ساتھ اسے ذبح کر، فقط شرط نہیں کرنی کہ بس ایسے ہی ایک بار چھری کو مار دی اوپر، باقی وہ ڈرم کے اندر بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، کتنی اچھل کود کرتا ہے وہ، ویسے یہ چلنے پھرنے ہلنے سے آوازار ہوتا ہے۔ جب اسے ذبح ہم کرواتے ہیں تو پھر اس ڈرم سے کتنی آوازیں آتی ہیں، ذرا غور کریں، کتنی زیادہ دیر تک وہ بیچارہ ٹانگیں مارتا رہتا ہے، جب تک خون سارا نہ نکلے روح نہیں نکلتی۔ تو خون جب آرام سے نکلتا ہے تو پھر اذیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسے کہیں کہ اس کا پورا گلا کاٹ، جتنا کاٹنے کا حکم ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسائی والا کام کرتا ہے تو اسے ان معاملات سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے، کتنا عمل کروں گا وہ ذبح ہوگا، کتنے عمل سے مکروہ ہوگا، کس عمل سے حرام ہوگا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سامعین عزیز وقار، اپنے لیے شریعت الشیطان کو نہ خریدیں، پاس کھڑے ہو کے تکبیر پڑھیں، پڑھوائیں اور اسے کہیں کہ ذبح کرنے کے اندر خوب تسلی کر، تاکہ یہ ہمارا ذبیحہ حلال ہو۔ ان چیزوں کا خیال کرنا ہر ایک کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر اس کسائی کو عقل نہیں ہے تو اللہ نے ہمیں شعور عطا کیا ہے، تو ہم اپنے عقل اور شعور کو بروئے کار لائیں اور اس سے کام لیں۔ تو اس لیے سامعین عزیز وقار، جانور خریدنا یا اسے ذبح گاہ کی طرف لے جانا اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کی حضور جان عالم نے تنبیہ فرمائی ہے۔ جتنا زیادہ اس نے سلوک کرو گے، لاڈ پیار کرو گے، اللہ کریم کی بارگاہ سے تم پر بھی رحم کیا جائے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر قیامت کے روز اس قرض کو اتارنا بھی پڑے گا، بوقت موت بھی اور پھر بعد از موت بھی، حساب رب کریم کی بارگاہ کے اندر دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال کرنا اور خیال رکھنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور جو لوگ، میں پھر عرض کر دوں، یہ کہتے رہتے ہیں نا جی ہم نے کسی کا کبھی برا نہیں کیا، کسی کا کبھی ہم نے برا نہیں سوچا، لیکن ان کے گھر میں جو جانور بے زبان بندھے ہوئے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں اسے ختم کر دیں، اللہ کریم مہربانیاں فرما دے گا۔ انہیں وقت پر کھانا کھلائیں، چارہ ڈالیں، جو ان کی ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ڈالیں، تاکہ وہ آپ کے منہ کے سامنے بدے ہوئے ہیں وہ ہر لہجہ ہر لمحہ آپ کو بد دعائیں نہ دیں۔ اس کی مثال آپ لے لیں نا کہ ہمیں بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، ہم کسی مقام پر ہوں، ہمارے پاس کچھ نہ ہو اور ہمارے سامنے لوگ بیٹھے کھا رہے ہوں، ہمیں کو پوچھے نا تو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیت ہوگی۔ بس یہی حساب ہے، ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھے، بات عقل میں آ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی، کہ جانور کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں
کہ ہم نے ان کو باندھا ہوا ہے، یہ اگر ہماری جگہ پہ ہوتا، ہم اس کی جگہ پہ بدے ہوتے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟ پتہ نہیں وہ دل ہی دل میں کتنا برا بلا کہتے ہوں گے کہ خود اتنا کھاتے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ڈالتے۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار، یہ ساری چیزیں رحم کے زمرے میں آتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دودھ نکالنے کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی کاٹو کہ دودھ دوتے ہوئے تمہارے ناخن جانور کو چبھ نہ جائیں، اس سے بھی جانور کو اذیت ہوگی۔ یہاں تک احساس کیا گیا۔ ہمارا دین اسلام ایسا دین ہے کہ جس کے اندر صرف انسانوں کا نہیں، ہر جاندار کا، ہر چیز کا احساس اور خیال رکھا گیا ہے۔ تو اس مکمل دین کو جو ضابطہ حیات ہے، اس کے اندر جب بھی ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آگاہی حاصل کرنی چاہیے، اس حوالے سے معلومات اور علم حاصل کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا جو عمل ہے، جو کام ہے، جو طریقہ ہے، وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، شریعت کے مطابق ہو، تاکہ رب کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر دنیا کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ، اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہم سرخ رو ہو سکیں۔ اور سامعین ذی وقار، قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی لوگوں نے بڑی بڑی وہ ڈرامے بازیاں کی ہوتی ہیں، سینگ کاٹے ہوتے ہیں، داند ان کے توڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اس حوالے سے بھی احتیاط برتی جائے، جانور دیکھ بھال کے خریدیں اور ایسے لوگوں کو بھی تنبیہ کریں، روکیں اور ان سے تعاون نہ کریں، تاکہ یہ بے زبانوں کے ساتھ اپنے چار پیسوں کی خاطر زیادتی تو کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ دنیا اور آخرت کے اندر بھگتنا پڑے گا اور وہ بہت سخت ہوگا۔ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا ہمیں اپنی اور اپنے حبیب لبیب کی تابعداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعلیمات قرآن